مولانا محمد انور شفاعت کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل شفاعت سپیکس کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ آج کا جو دور ہے اسے کہتے ہیں ماڈرن دور، تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے، بہت ہی مفید، بہت ہی اہم ہے۔ ہر مسلمان، ہر انسان کو اس کی سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ فضا میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، زمین پر ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو لگام دے کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اتنی استعداد رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا کی باریکیوں کو سمجھ بھی سکتا ہے، اور اسی طرح اپنی عقل سے ان جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے ان کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ دونوں کی صلاحیت ہے انسان کے اندر۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ قیامت کے قائم ہونے کا جو ظاہری طور پر جو اسباب ہوں گے وہ تو بہت ہوں گے، لیکن ان اسباب میں ایک سبب بہت ہی اہم ہے، وہ ہے جینیٹک انجینئرنگ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ یہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل یہ جو جینیٹک انجینئرنگ ہے یہ بیج پر جو سیڈز ہے اس کو سمجھنا، ریسرچ کر کے اس کو سمجھنا، اور اسی طرح بیج کو اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کرنا، اس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں۔ کہ بیج پر جو سیڈز ہے، تخم ہے، ان پر ریسرچ کر کے بیج کو سمجھنا اور اس کے استعمال میں اپنی مرضی شامل کر لینا، تو یہ جینیٹک انجینئرنگ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ایک حدیث میں قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہے وہ 3 ہے بنیادی طور پر۔ ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں اشرار الناس لوگ پیدا ہوں گے، شریر بدترین لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ شریر ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی وہ اس طرح اتنے بے غیرت ہوں گے کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ لوگوں کا ایک مجمع ہوگا، ان کے قریب سے ایک عورت گزرے گی، ان میں سے ایک مرد اس عورت کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوگا، لیکن پورے مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہ ان لوگوں سے کہہ دے، اس شخص سے کہہ دے کہ آپ دونوں کہیں آؤٹ میں چلے جائیں۔ وہ اتنے بے حیا ہوں گے۔ دوسری نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ دین سے اتنے دور ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ نام تو لیا کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ لوگ اللہ کا نام سن کر کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے تو یہ اس طرح کے نام لیتے تھے، اللہ کے نام سے بھی بے خبر ہوں گے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا نام بھی ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھو، یہ جو تمہید، بطور تمہید میں نے یہ باتیں کی۔ اب ہم آتے ہیں جو آج کا جو ماڈرن دور ہے، اس میں جینیٹک انجینئرنگ اور اس کا کردار، اس سے
جو حالات میں انسان کے ماحول میں جو تبدیلیاں چینجز آئی ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے بتایا کہ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، بیج کو سمجھنا اور اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کرنا، یہ جینیٹک انجینئرنگ کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں کوئی اگر ڈائریکٹر ایک فیکٹری کا، کارخانے کا ڈائریکٹر اس کو چلا رہا ہو اور وہ اپنے ماں باپ کا جو منیجر ہے اس شخص کو نائب بناتا ہے جو فیکٹری چلانے کا علم رکھتا ہو، وہ کبھی بھی چپراسی کو منیجر بنا کر نہیں جاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں خلیفہ فی الارض جو فرمایا ہے کہ یہ میرا نائب ہے زمین میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی ساری دنیا کی جو باریکیاں ہیں اس کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ انسان جو اللہ کا نائب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے جو فضا میں ہے یا زمین میں ہے جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے، تمہارے مرضی کے مطابق آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو چیزیں ہیں۔ دیکھیے آج کے دور میں جب جینیٹک انجینئرنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں بیجوں سے کام شروع ہوا، جو بیج تھے، چنانچہ فصلوں کے عجیب و غریب بیج آنا شروع ہو گئے۔ ایسے بیج آ گئے جن میں برداشت بہت زیادہ ہے، کھیتی بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ پہلے اگر 1 من نکلتا تھا تو اب 10 من نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے جو شکل اچھی نہیں تھی وہ شکل خوبصورت ہو چکی ہے۔ اگر پہلے ذائقہ اچھا نہیں تھا تو اب ذائقہ اچھا ہو گیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جب شروع میں کیڑا نکلا تو کڑوا ہوتا تھا، جب تک بندہ اس کو رگڑتا نہیں تھا اس وقت تک وہ منہ میں لے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب انسان نے اس پر ریسرچ کر کے ایسا کھیرا بنا دیا جسے کاٹنے اور رگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اگر وہ ایسے ہی توڑ کر کھائیں تو آپ کو کھانے میں میٹھا محسوس ہوگا۔ پھلوں کے بھی آپ دیکھ لیں، آب و ہوا کے مطابق پھلوں کی شکلیں حاصل کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کچھ لوگوں میں اس حوالے سے وہ یہ رجحان ہوتا تھا کہ اس میں یہ اللہ کی تخلیق ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی تبدیلی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں پھلوں میں جو آب و ہوا کے مطابق بنا لیے جاتے ہیں۔ سویڈن میں ایک درخت تھا، اسے قوم کو ٹی وی پر دکھایا گیا، مثلاً وہ سٹریس فیملی کا درخت تھا اور اس کی ہر شاخ پر ایک الگ پل لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں یہ بیج کے سمجھنے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی وجہ سے ہیں۔ یہ کام صرف سبزی اور پھلوں تک نہ رہا بلکہ وہاں سے جانوروں تک بڑھ گیا۔ انسان نے سوچنا شروع کیا کہ ہمیں زیادہ دودھ والا جانور چاہیے، چنانچہ اس سے انسان نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ یہ ریسرچ اتنی بڑی کہ جانوروں میں جینیٹک انجینئرنگ کا کام ایسا آگے بڑھا کہ لوگ ڈاکٹر حضرات کے پاس جانوروں کے بیج لے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس رنگ، اس نسل کے یہ چاہیے، یہ گائے چاہیے، یہ بھینس چاہیے۔ تو وہ ڈاکٹر بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا بیج آپ رکھوانا چاہتے ہیں۔ یہ جب جانوروں پر تجربات ہونا شروع ہو گئے تو خیال یہ تھا کہ شاید یہ جانوروں تک ہی رہیں گے، مگر یہ آگے انسانوں تک بھی جا پہنچا یہ مسئلہ۔ یوں جو جینیٹک انجینئرنگ ہے اس کے کمالات آپ دیکھتے ہیں۔ آج انسانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں خواہش رکھتے ہیں بیٹوں کی، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کا بیٹا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، وہ اس طرح کہ مرد کے اندر جو کروموسومز ہے، مادہ منویہ ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں،
مرد کے، ایک ایکس دوسرا وائی، یہ فرضی نام رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عورت کے جو کروموسومس ہے اس کے بھی 2 حصے، دونوں ایکس ایکس ہیں۔ جب دونوں مرد عورت ملاپ کرتے ہیں تو یہ دونوں جو کروموسومز ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مرد کا جو ایکس وائی ہے علیحدہ علیحدہ، اور اسی طرح عورت کا ایکس ایکس، دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، کل 4 حصے بن جاتے ہیں۔ اب ان 4 میں سے جو پہلے آپس میں مل جاتے ہیں اسی کی بنیاد پڑ جاتی ہے بس۔ اگر عورت کی طرف سے ایکس اور مرد کی طرف سے وائی، یہ دونوں اگر کمپوننٹ آ گیا اور یہ آپس میں مل گئے تو بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر مرد کی طرف سے بھی ایکس اور عورت کی طرف سے بھی ایکس کمپوننٹ آ گیا تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب جب انسان نے اس کو سمجھ لیا تو اس نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ مرد کی طرف سے جو ایکس پارٹ تھا اس کو اس نے لیزر کے جو ریز ہے اس کے ذریعے یہ ایکس، مرد کا ایکس ختم کر دیا۔ جب ایکس ہی ختم ہو گیا تو باقی وائی ہے۔ اب عورت کی طرف سے جو ایکس پارٹ ہی آئے گا تو اس کی طرف سے تو ہے ایکس، تو پکا پکا یہ پتر پیدا ہوگا، اس سے بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ کوئی انوکھا سا کام نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا، انسان نے اس کو سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر دیا۔ رب کریم تو پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس سے میں نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بعض لوگ ایسی باتیں سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ بھائی حیران ہونے کی بات تو تب ہوتی اگر بچے نے ماں کے پیٹ میں بالفرض 20 ڈگری ٹمپریچر پر بننا ہو تو انسان اس کو 20 کے بجائے 120 ڈگری پر بنا کر دکھا دے تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کا جو نظام ہے اس نظام سے ہٹ کر اپنے ہیومینٹی میں، اپنے جو انوائرمنٹ ماحول میں انسان کو ایک اس طرح کے نظام بنا کر اس میں پھر انسان کا جو ڈھانچہ ہے وہ انسان بنا دے، کوئی جانور بنا دے، کوئی ایک چیز بنا دے، اپنی نظام میں جو زندہ ہو، اپنی مرضی سے چلتا پھرتا ہو، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ بات اس آیت کی بھی خلاف نہیں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ کریم جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ آج کا انسان بھی ایسا کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ جو اب بیچ کے جو تبدیلیاں ہیں تو ایسا تو اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے کہ یہ بیٹا بیٹی دینا یہ میری مرضی کے مطابق ہوگی، اور آج کا انسان بھی ایسا کر رہا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ جب مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس ملاپ سے پہلے نہیں بتا سکتا کہ رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گی۔ کہ جب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا ہی کا اختیار ہے کہ وہ جس حصے کو چاہے ملا دے، ایکس ایکس کو دونوں طرف سے، یا مرد کی طرف سے وائی اور عورت کی طرف سے ایکس ملا دے۔ ہاں جب بندے نے اس سے آگے ایک قدم رکھا ہے اور ایک حصے کو، جو مرد کا 2 حصے تھے کروموسومز کے، ایک جو حصہ ہے مرد کا، اگر کسی نے انسان نے ایک حصے کو ہی ختم کر دیا، اب تو اختیار والا جو مسئلہ ہے وہ نہیں رہا، اب تو چوائس ہے ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں بننی ہے تو ایک ہی چیز بننی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جو یہ بات کی ہے کہ عام حالات میں کیا بنے گا، بیٹا یا بیٹی، یہ اللہ رب العزت نے اپنے علم سے یہ محفوظ کر رکھا ہے کہ انسان اس علم کو سمجھ کر انسان نے اللہ تعالیٰ کے جو یہ نظام تھا اس کو سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیتا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ آگے جا کے اب دیکھ لیں، اب جو ہے ڈی این اے کی دریافت انسان نے کر لیا ہے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے
انسان کے بدن میں ایک چھوٹا سا سیل ہے جسے خلیہ کہتے ہیں. اس سیل میں تمام انسٹرکشنز ہدایت موجود ہے کہ انسان نے ماں کے پیٹ میں کیسے بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ہدایت ایک چھوٹے سے سیل کے اندر رکھتی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ورکشاپ میں کوئی پارٹ بنتا ہے تو ایک کاغذ پر اس کے بارے میں ہدایات لکھی ہوتی ہیں. ایک ٹربائن اگر بنتی ہے تو اس کے انسٹرکشنز بک ہوتا ہے. جب انسان کو پتہ چل گیا کہ اس ڈی این اے کے اندر تمام تفصیلات ہے تو انسان نے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش شروع کر دی. ڈی این اے کے اندر الفاظ میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے بلکہ اس کے اندر بار کوڈز ہے. جیسے کوڈ میں کوئی چیز لکھی ہوتی ہے وہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. انسان نے ان کوڈز کو سمجھنا شروع کر دیا. چنانچہ آج کا انسان 3000 کوڈز جو ایک ڈی این اے کے اندر ان کو آن کوڈ کر چکا ہے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل جب بچہ بنتا ہے تو اس کے بچے کی آنکھیں کالی ہوں گی یا نیلی، یہ اس کوڈ کے اندر ہیں. اس کے بال کالے ہوں گے یا بورے ہوں گے، یہ اس کوڈ کے اندر ہے. اس کے اسکن جو کلر ہے یہ کالا ہوگا یا براؤن ہوگا. یہ اس طرح کی انسٹرکشنز جو ہے ڈی این اے کے اندر کوڈز کے شکل میں لکھی ہوئی ہے. چنانچہ اب اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہو تو پیدا ہونے والے بچے کے بال کالے ہوں گے، ایسے ہو تو اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی. اب یہ چیزیں انسان نے سمجھنا شروع کر دی ہے اور اب تک اس نے 3000 سے جو کوڈز ہے ان سے پردہ اٹھا لیا ہے اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. لاکھوں کے حساب سے ڈاکٹرز جو ایکسپرٹس ہیں روزانہ بیٹھ کر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. ڈی این اے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو زندگی میں یہ جو سل ہے انسان کے اندر جو کوڈ ہے جو ڈی این اے کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس بندے کو زندگی میں کون کون سی بیماریاں لاحق ہوں گی. لہٰذا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کی جو بیماریاں ہیں یہ ڈی این اے کے اندر ہی کریں گے تاکہ بیماریاں ہی ختم ہو. چنانچہ اس کے اوپر ریسرچ ہونے لگ گئی ہے. لہٰذا اب ایک نیا ٹیسٹ نکلا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا ہوں. اس طرح کے ٹیسٹ جو ان کا ایک پروفائل بنتا ہے وہ یہ بتاتے اس میں کہ اگر کسی انسان کو ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی خاص واقعہ اس کے ساتھ نہ ہو جائے اور روٹین لائف چلتی رہے تو اس بندے کو اتنے سال بعد شوگر ہو جائے گی، اتنے سال بعد بلڈ پریشر ہو جائے گا، اتنے سال بعد ٹی بی ہو جائے گی، یہ شخص اتنے سال بعد لیکومیا ہو جائے گا. تو اس طرح کے ٹیسٹ جو ہے یہ معلوم ہوتے ہیں ان کے اندر. تو یہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے، سسٹم ہے، جو ایک گائے بھینس کے اندر، بکری کے اندر جو نظام افزائش نسل ہے، اسی طرح انسان کے اندر جو انسانی نسل کی جو افزائش کے لیے جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، تو اس نظام کو سمجھا ہے اور اس کے اندر جو بیج ہے انسان نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق وہ جو ہے اس میں تبدیلیاں بھی کر رہا ہے. اور اسی طرح اس میں جو کوڈز ہے، جو ڈی این اے ہے، اس کے تھرو وہ مختلف کارنامے سر انجام دیتے ہیں. تو وہ جو قرب قیامت والی بات تھی کہ ایسے لوگ جو اشرار الناس لوگ ہیں وہ پیدا ہوں گے اور دین سے اتنی دوری ہوگی کہ اللہ کے نام کو کوئی سن کر نہیں سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ہے. یہی نقطہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ پورا جو بیک گراؤنڈ باندھا ہے،
جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، یہ ظاہر میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مان لیا کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے لیکن عیسائی تو رہیں گے، اگر عیسائی بھی ختم ہو جائے تو یہودی تو رہیں گے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ مسلمان رہے، نہ عیسائی رہے اور نہ یہودی رہے؟ اور جب تک یہ تینوں رہیں گے خدا کے جو وجود کا تصور ہے وہ تو موجود رہے گا، کیونکہ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ڈالر پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ان گاڈ وی بلیو، کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ یہ جو کہا کہ پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ مسلمان رہیں گے، نہ عیسائی رہیں گے، نہ یہودی رہیں گے۔ دین کو ماننے والے پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ دین کا ماننے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ اور اب اس کے ہونے کا طریقہ سنیے کہ اگر یہ راز سمجھ میں آئے تو بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کچھ بچے بہت ہی بہادر ہوتے ہیں، اب دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ بچے بہت ہی ڈرپوک ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت ہی شریف ہوتے ہیں اور کچھ بچے بہت ہی بے حیا ہوتے ہیں۔ یہ خوبیاں اور خامیاں بچوں کے اندر کیسے آتی ہیں؟ ان کا تعلق بھی ڈی این اے سے ہے۔ اب اس کو انسان نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جب انسان اس کو سمجھنے لگ جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ چیز ہو تو بچہ باحیا ہوتا ہے، اگر یہ چیز ہو تو بچہ بے حیا اور بے غیرت ہو جاتا ہے، اگر یہ چیز ہو تو بچہ بہادر ہوتا ہے، اگر یہ چیز ہو تو بچہ بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ تو یہ جو چینجز ہے، جو تبدیلیاں ہیں، جب انسان نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا تو اس کے بعد اس کے اندر جو دخل اندازی ہے وہ بھی شروع کر دے گا۔ کیا دخل اندازی کرے گا انسان؟ وہ کہے گا کہ یہ خواہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا شرم کیا چیز ہے۔ یہ تو ایک بیماری ہے شرم۔ چنانچہ یورپ میں اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شائنس از اے سکنس۔ ہم سنتے ہیں روز ان کے کالجز میں، ان کے یونیورسٹیز میں بڑے لیول پر جو ایجوکیشن ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ شائنس از اے سکنس، شرم ایک بیماری ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء خیر کلہ، حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا میں سراسر خیر ہے، چونکہ اب کفر بے شرمی کی تعلیم دے رہا ہے۔ لہٰذا آج یورپ کے اندر کہتے ہیں کہ نہ تو مرد میں شرم ہونی چاہیے اور نہ ہی عورت میں، چنانچہ اب وہ شرم کو نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ شرم کیسے نکلے گی؟ ان کو اس کا آسان طریقہ یہ نظر آئے گا کہ اسی ڈی این اے میں ہی کچھ کر دو تاکہ بندے میں کچھ جو شرم ہے، حیا ہے، وہ بھی نہ رہے۔ اصل میں تو شرم کی بات ہی ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیٹھے بیٹھے مجھے پیاس محسوس ہو تو میں پانی پینا شروع کر دوں گا۔ کیا مجھے پانی پیتے ہوئے شرم محسوس ہوگی؟ نہیں، کیونکہ یہ بدن کی ایک ضرورت ہے اور میں اس کو شرم کا کام ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن اب یورپ میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ انسان کی 3 ضروریات ہیں: کھانا پینا، سونا، جنسی ضروریات پوری کرنا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ضرورت ہے تو پھر ضرورت کو پورا کرنے میں شرم کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، بکریوں کا جو ریوڑ ہو، اگر اس میں بکرا بکری سے ملاپ کرنا چاہے تو کیا وہ شرم محسوس کرتا ہے؟ مرغا مرغی سے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کھانے پینے میں کوئی شرم نہیں کرتے، لہٰذا اسی طرح نیند آ جاتی ہے تم وہی سو جاتے ہو، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو پھر آپس میں جو ملاپ ہے، ایک ضرورت ہے، اس میں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟
اس طرح شرم و حیا کا پتہ ہی وہ کٹ جائے گا، اور لوگ کھانے پینے اور سونے کی طرح اس کو بھی ضرورت محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا ایک بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی جو زندگی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اب جب سائنسدان دیکھیں گے کہ بے حیائی کے راستے میں کچھ دیندار لوگ رکاوٹ بن رہے، جو مسلم ہے، اسپیشلی جو اسکالر ہے آج کے، جو علماء ہے، جو مدارس سے مختلف اینگل سے آپ دیکھ لیں، مختلف شعبے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ بڑے دین والے بنتے ہیں، لہٰذا ان کا بھی پتہ کاٹو۔ چنانچہ وہ ڈینے پر سرچ کر کے ڈھونڈیں گے کہ کس جگہ پر کیا ہو تو بندے کو دین سے محبت ہوتی ہے، خدا سے محبت ہوتی ہے، کس جگہ اس کو ختم کر دیا جائے تو انسان خدا بیزار بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک نئی نسل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو پیدائشی طور پر خدا بیزار ہوگی، اور نسل کو وہ خدا کا تصور بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اعلان کیا جائے گا کہ تم لوگ میاں بیوی اگر ملاپ کرنا چاہتے ہو تو مرضی سے کرو، اگر بچہ چاہتے ہو تو ہمارے پاس جینیٹک جو بینک کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں کے بیج رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا تم اپنے ہاں عام بچہ پیدا نہ کرو بلکہ آئنسٹائن جیسا بچہ پیدا کرو، اور اسی طرح نیوٹن جیسا بچہ پیدا کرو، شیکسپیئر جیسا بچہ پیدا کرو، فلاں رول آف آنر جیسا کے بچے پیدا کرو، جس نے نوبل پرائز وہ جیتا ہو، چونکہ وہاں کی عورتوں کو تو اس میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا ہے، جو وہاں کے جو نن مسلم ہیں، لہٰذا وہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے، جہاں تک میاں بیوی کا تعلق ہے ہم اپنی مرضی اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہو تو پھر آئنسٹائن اور نیوٹن جیسا ہونا چاہیے، لہٰذا مجھے مارشل ریس چاہیے، یہ جو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ عورتیں اپنی خاوندوں کے بجائے جینیٹک بینک میں جا کر پریگننٹ حاملہ جسے کہتے ہیں وہ کریں گی۔ جب وہاں سے حاملہ ہوں گی تو حکومت کہے گی کہ چونکہ تم مارشل ریس کو پیدا کرنے میں ہماری معاون بنی رہی ہو، اس لیے ہم تمہارا ٹیکس بھی معاف کر دیں گے اور اتنا ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے۔ اس مارشل ریس کے چکر میں وہ اس کو ایسا بیچ دیں گے کہ پیدا ہونے والے بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی، وہ عقل مند اور ذہین بھی بڑا ہوگا، شکل کا بھی خوبصورت ہوگا، لیکن ان کی تمام باتوں کے ساتھ وہ خدا بیزار ہوگا، اس کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا، وہ اتنا بے حیا ہوگا کہ حیا کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھے گا۔ اب جب ایسے بچے پیدا ہوں گے تو پھر پوری کی پوری قومیں ایسی بنیں گی کہ جن کے جسم میں خدا کے تصور کا جو مادہ ہے وہ نہیں ہوگا، یہ پکے جانور ہوں گے۔ ان کو عقل مند جانور کہنا چاہیے میرے خیال سے۔ جب انسان یہ عقل مند جانور بنانا شروع کر دے گا تو پھر یہ غالب آئیں گے، اور پھر یہ اپنی نسل کو ایسے آگے بڑھائیں گے کہ پوری دنیا میں یہی ہوں گے۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو قیامت بھی انہی پر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دور رکھے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی ہماری نسلیں ہیں مسلمانوں کی، یورپ میں ہو اور دنیا کے کسی جزیرے پر ہو، دنیا کے کسی کنٹیننٹ میں ہو، اللہ حفاظت کرے۔ تو ان حالات میں، ایسے دور میں جو آج کا ماڈرن دور ہے، تو قرآن اور حدیث سے، علماء مدارس سے ٹچ ہونا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے کہ وہ خود ٹچ رہے، اپنے ازواج کو ان سے ٹچ رکھ دے، اور اپنی نسل کو، اولاد کو، بیٹی ہو بیٹا ہو، جب بھی وہ 10-12 سال کے ہو جائیں گے تو ان کو یہ ایک ٹچ دینا چاہیے، ان کو
ان سے رابطے میں رکھنا چاہیے، علماء سے، دیندار طبقے سے، مدارس سے، مساجد سے، جو مسلمان جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا ربط تعلق پیدا کرنا بڑا اہم ہے آج کے دور میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سوچنے، سمجھنے اور اسی طرح قبول کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔